الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. صدق الله العظيم. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک و صاف کریں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اعتکاف کے مسائل بیان فرمائے. اعتکاف کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ اعتکاف کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں اور ذاتی مصروفیات میں الجھ کر انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے. شیطانی اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی سدھ نہیں رہتی. رفتہ رفتہ یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ اور زکوٰۃ و عبادتوں کی انجام دہی سے بھی وہ ختم نہیں ہو پاتی. نماز دنیاوی خیالات میں گزرتی ہے اور روزہ لایانی فضول باتوں کو گزراتا ہے. یہ صورتحال زندہ دلانی امت کے لیے سبحان روح اور عاشقان توحید کے لیے درد و کرب کا سامان بن جاتی ہے. مالک الملک کا شاہانہ جاہ و جلال جہاں اس کے دربار میں آ پڑے رہنے سے مانع ہوتا ہے، وہیں ارحم الراحمین کی رحمت بے کرم فکر مندوں کے لیے امید کے دیے جلاتی ہے. اور امید و رجا کے عالم میں غفلت کی وادیوں میں چکر لگانے والا انسان اپنے حقیقی آقا کے دربار میں زبان حال سے یہ کہتے ہوئے فروکش ہو جاتا ہے پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں. یہ اعتکاف ہے کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت دربار کیے ہوں، کہ میرا سر اسی آقا کے دربار میں جھکا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو. یہ انتہائی عاشقانہ عمل ہے اعتکاف کا. اعتکاف کا انتہائی عاشقانہ عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اعتکاف کریں. دوستو، واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا ماہ مبارک اوقات جو ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، ان اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی.
آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مشغول مستقل رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور بندگی کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر پاتے انہیں اس کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ یہ اعتکاف کا ثواب ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا معمول شریفہ تھا کہ یہ حکم ملنے کے بعد آپ نے اعتکاف کبھی نامہ نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے رمضان شریف کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی مہربانی تو ہے کہ 10 روز کے اعتکاف کا ثواب 2 کامل حج 2 کامل عمرے جس کو اللہ نے مکمل قبول کر لیے ہوں اس کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے اعتکاف کرنے والے کے اوپر۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جب تک کہ آپ حیات سے رہے تب تک کہ آپ بلا ناغہ اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ کے وفات فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ یہی وجہ ہے، لکھا ہے علماء نے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی کفایہ ہے۔ علی کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو پورے محلے سے یہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پورے محلے سے ایک آدمی بھی مسجد میں نہ بیٹھے تو پھر اطراف مسجد میں رہنے والا ہر ایک گھر والا ہر ایک مسلمان گنہگار کہلائے گا۔ اب چونکہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے کا اعتکاف ہے، رمضان شریف ہے، ہر آدمی کی دلی تمنا ہے کہ میں اعتکاف کروں، میں اعتکاف کروں، میں اعتکاف کروں۔ اس تعلق سے لوگ مستقل ملاقات کرنے بھی آتے ہیں، ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، وہ اعتکاف کیسے ہو۔ اس سال سے پہلے مجھے یاد ہے کہ کبھی بھی اتنی شدت کے ساتھ، اس سے پہلے کبھی بھی لوگ اتنی شدت کے ساتھ یہ معلوم کرنے نہیں آتے تھے کہ اعتکاف کیسے ہوگا، لیکن اس سال لوگ پوری شدت کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہر آدمی فارغ بیٹھا، دکانیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، فیکٹری بند ہیں، اب آدمی سوچتا ہے لاؤ اپنے اللہ کی راضی کر لیں۔ اس لیے ہمارے اکثر ساتھیوں کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں، ملاقات کرنے بھی آتے ہیں کہ جی وہ اعتکاف کا کیا رہے گا۔
تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی صاحب اعتکاف تو جو سنت ہے وہ شرعی مسجد ہی میں ہو. یہی وجہ ہے، لکھا ہے علماء نے کہ اعتکاف کے لیے تو شرعی مسجد کا ہونا ہی لازم ہے. جس مسجد میں پنجگانہ 5 وقتہ جماعت کی نماز ہوتی ہو، امام مؤذن جہاں مقرر ہو، تو مسجد ہی میں اعتکاف ہو. اب چونکہ اعتکاف ہر ایک پہ لازم تو ہے نہیں، یہ عمل تو ایسا ہے کہ اگر محلے کا ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا کہ اے اللہ میں رمضان شریف کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. تو ایک شخص نے بھی، ایک آدمی نے بھی یہ اعتکاف کی نیت کر لی تو اعتکاف پورے محلے سے یہ اعتکاف گناہوں کو ختم کر دے گا. اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی صاحب مسجد کے اندر تو صرف 1 سے 2، بلکہ ہم نے تمام دہلی کی مساجد میں یہی لوگوں سے کہا، جہاں تک میری بساط ہے اور جن کا تعلق ہم سے ہے، ان سے یہی کہا میں نے کہ بھائی صاحب صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی کوشش کریں اپنے محلے میں سے. اگر ہوتا ہے بعض دفعہ تنہا ایک آدمی کا مسجد میں بیٹھنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسجد میں بعض لوگوں کو خوف بھی آتا ہے، یار مسجد میں تم کبھی بیٹھے نہیں، کیسے بیٹھیں گے، کیا ہوگا. اس لیے ہم نے یوں بھی کہا کہ بھائی اگر 2 آدمی بیٹھ جائیں کم سے کم، اس سے زیادہ نہیں، چونکہ 4 لوگ کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، 2 وہ ہو جائیں، 2 نمازی، ایک امام، ایک مؤذن، 2 آدمی اعتکاف والے. بلکہ ہم تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی کی کوشش ہو. اگر ان کو ڈر لگتا ہے بیٹھنے والے کو تو ہم پھر 2 آدمی کی، لیکن کوشش یہ کریں کہ کھانا لانا ہو، سحری لانا ہو، افطاری لانا ہو تو بہت ہی اچھے انداز سے. یہ نہیں کہ فلاں صاحب بھی آ رہے ہیں، فلاں بھی آ رہے ہیں، فلاں بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، اور 2 4 کا جمگانا لگا ہے مسجد. جیسے ہمارے یہاں عام طور سے اس سے پہلے ہوتا رہا کہ لوگ مساجد میں مستقل آ کے ایک تو آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ اس کے دوست، اس کے یار، اس مقام کے اوپر کہیں پہ 6، کہیں پہ 4، کہیں پہ 5 مستقل سو بھی رہے ہیں، بیٹھے بھی ہوئے. یہ کیا ہے؟ تو ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایک آدمی بیٹھ جائے تو پورے محلے کے گناہ کو وہ آدمی ختم کر دے. تو سنت اعتکاف کو ہمارے محلے کی مسجد میں ایک آدمی کے بیٹھنے سے ادا ہو ہی جائے گا. اب جو ہمارے ہر ایک کے دل میں تمنا ہے، امنگ ہے، بعض صاحب نے کہا کیا گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن حکیم میں اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا لازم ہے، مسجد کا ہونا لازم ہے. یعنی اعتکاف کو رب نے فرمایا ہے مسجد کے ساتھ، رب نے اعتکاف کا حکم دیا ہے مسجد کے ساتھ، لہذا شرعی مسجد کا ہونا لازم ہے. یہ جو آج ہمارے ہر گھر الحمدللہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جماعت کی نماز، جمعے کی نماز، تراویح کی نماز، ماشاءاللہ ہر گھر میں کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، جو ماشاءاللہ تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے اور جمعے کی نماز بھی ہو رہی ہے. یہ تو وقتی ہے. اس لیے اعتکاف مردوں کا گھروں میں نہیں ہو سکتا. سنت اعتکاف تو مردوں کا مسجد ہی میں ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت تو بڑی بے پایا ہے، اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تو رحیم کریم رب ہے. اب اگر کوئی آدمی نفلی اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر میں بیٹھ جائے، سنت اعتکاف نہیں، سنت اعتکاف تو مسجد ہی میں ہو. اگر کوئی آدمی نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف کرنا درست ہو جائے گا نفلی اعتکاف کی نیت سے. نفلی اعتکاف، اسی لیے فرمایا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک فرض یعنی واجب، دوسرے سنت، تیسرے نفل. فرض کب ہوتا ہے اعتکاف؟ اگر آپ نے منت مان لیا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روز کا اعتکاف کروں گا،
تو اب یہ اعتکاف آپ کے اوپر فرض ہو گیا. اس اعتکاف کے لیے بھی مسجد ہی میں آپ کی حاضری ہونی پڑتی. اور مسجد میں جتنے روز کا آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے نا، تو وچ روزوں کے ساتھ آپ کا اعتکاف ہوگا. بغیر روزے کے اعتکاف کا تصور نہیں ہے. یہ تو ہے واجب اعتکاف کہ آپ نے منت مان لیا، نظر مان لیا. اور ایک ہے سنت اعتکاف، جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کر کے پڑھ جانا. اے اللہ، میں رمضان شریف کے آخری عشرے کے 10 راتوں کی 10 دنوں کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آخری عشرے کی. تو یہ کیا ہے؟ سنت اعتکاف. اس کے لیے بھی مسجد کا ہونا ہی لازم ہے. اور ایک ہے نفلی اعتکاف، اس کے لیے کوئی روزہ شرط نہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم بھی شرط نہیں، بلکہ آپ جب بھی مسجد میں حاضر ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اے اللہ، جب تک کہ میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں. اتنے آپ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، درود میں لگے ہوئے ہوں گے، آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب مستقل مل رہا ہوگا. تو ہم جب بھی مسجد میں حاضر ہوں تو اعتکاف کی نیت سے حاضر ہوں. نفلی اعتکاف واجب تو منت کے نتیجے میں ہوتا ہے، سنت رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے. اور نفلی اعتکاف کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں، 1 گھنٹے کا بھی، 1 لمحے کا بھی، 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. یہ نفلی اعتکاف ہے. تو اگر ہمارے وہ بھائی جو بڑے بے چین ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، بلکہ مجھ سے کئی نوجوان لڑکوں نے بھی کہا کہ جی وہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، میں نے صاف منع کر دیا کہ میرے بھائی مجھ سے مت پوچھو، یہ بات پوچھنا کمیٹی والوں سے. میں نے صاف کہہ دیا بھائی یہ بات پوچھنا کمیٹی والوں سے، کمیٹی والے اجازت دیں گے اچھی بات ہے، ہمیں کوئی حرج کی بات تو ہے نہیں. لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں، پولیس کا پریشر بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، تو ہم ایسے مواقع پہ ایک آدمی کی اجازت تو ہم دے سکتے ہیں. بھائی ایک آدمی اعتکاف کر لے. میں نے نوجوانوں سے کہا اللہ تمہیں آباد رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے. آپ چاہتے ہیں اعتکاف کرنا نا، آپ اپنے گھر میں ماشاءاللہ نماز کو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نا. میں نے کہا اعتکاف کرنا فرض نہیں ہے، اعتکاف کرنا واجب نہیں ہے. فرض نماز کا پڑھنا فرض ہے. میں نے کہا سب سے پہلے تم فرض نماز کی پابندی کرو. جب تم فرض نماز کی پابندی کر لو گے اللہ تمہیں اعتکاف بٹھا دیں گے. ان لڑکوں سے میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کا دل بہت چاہتا ہے اعتکاف کرنے کا، کوئی حرج کی بات نہیں. جب ہم جمعے کی نماز اور جماعت کی نماز گھر میں ادا کر رہے ہیں تو نفلی اعتکاف کی نیت سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اب اس کے لیے پابندی وہ نہیں جو پابندی ہمیں مسجد میں کرنی پڑتی ہے. آپ جب چاہیں غسل کر لیں، جب چاہیں نہا لیں، جب چاہیں یہاں آ جائیں، جب چاہیں وہاں چلے جائیں. کوئی سامان بھی خرید مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. اور عورتوں کا مسئلہ الگ بیان کروں گا. یہ میں عرض کر رہا ہوں مردوں کے لیے. اول تو مردوں کے لیے اعتکاف کہاں پر ہے؟ مسجد ہی میں ہے، سنت اعتکاف. لیکن چونکہ یہ نفلی اعتکاف آج کل جمعہ اور جماعت سب ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، تو اگر ہم نفلی اعتکاف کی نیت سے مرد حضرات اگر گھر میں اعتکاف کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو ثواب اعتکاف کا مل جائے گا. ان کو ثواب اعتکاف کا انشاءاللہ مل جائے گا. لیکن اعتکاف تو مسجد میں نہیں، نفلی اعتکاف گھر میں کر لیں. چونکہ مسجد میں ایک آدمی اعتکاف تو کر ہی رہا ہے، وہ اعتکاف ہمارے لیے کافی ہے، پورے محلے والوں کے لیے کافی ہے. اس میں کچھ اور نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت سے، اس نفلی اعتکاف کی نیت سے جو ہمارے مرد چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں. اور جو سنت اعتکاف ہے وہ تو ہمارے ماشاءاللہ مسجد میں ہوگا ہی، بلکہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ تمام حضرات سے گفتگو کی ہے کہ جہاں جہاں مساجد ہیں وہاں کم سے کم 1 یا 2 آدمی کو ضرور ہی بٹھایا جائے تاکہ اہل محلہ کو بلا لو. اور 1-2 آدمی میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. 2 آدمی وہ ہوں گے تو نمازی ہو جائیں گے، 4 آدمی تو ایسے بھی ماشاءاللہ الاؤ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اعتکاف کے لیے کچھ مسائل ہیں
جس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے، اعتکاف میں بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے، اور اس وجہ کے ہونے کی 3 لکھی ہیں ضروریات۔ ایک ہے طبعی ضرورت، ایک ہے شرعی ضرورت، اور ایک ہے اضطراری ضرورت۔ طبعی ضرورت کیا ہے؟ مثلا پیشاب پاخانہ، ازالہ نجاست، کوئی ناپاکی نہ گئی اس کو زائل کرنے کے لیے۔ آدمی مسجد میں سو رہا تھا، اس کو احتلام ہو گیا تو چونکہ غسل کرنا اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے باہر نکلنا۔ تو ایک ہے طبعی ضرورت کہ جس کے لیے آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ، ناپاکی وغیرہ یا غسل، اس کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ دوسرا ہے شرعی ضرورت کہ مثلا اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو اور جمعے کی نماز دوسرے مقام پر ہو رہی ہو، تو پھر آدمی وہاں جا کے جمعے کی نماز ادا کر کے چلا آئے، اتنی دیر پہلے جائے، اس میں 4 رکعت سنت ادا کرے، اور پھر نماز پڑھ کے وہاں سے فوراً اپنی مسجد میں آ جائے، اور پھر یہیں آ کر کے سنت وغیرہ کا اہتمام کر لے، تو حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک ہے اضطراری ضرورت۔ اضطراری کیا ہے؟ مثلا مسجد گر جائے، منہدم ہو جائے، یا کوئی اس آدمی کو پکڑ کے مسجد میں کوئی ظالم آ کے اس کو مسجد سے باہر نکال دے، تو کہا کہ ان شکلوں میں مسجد سے نکل کے کسی دوسری مسجد میں جانے کی اجازت ہے، جا کے وہاں اپنا اعتکاف پورا کر لے۔ وہ ان 3 ضرورتوں کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ طبعی ضرورت میں نے عرض کیا پیشاب پاخانہ، ناپاکی، غسل جنابت، اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے مسجد کے قریب بیت الخلاء کو چھوڑ کر، اگر مسجد کا بیت الخلاء گندا ہے، ہوتا ہے بعض دفعہ، اور اس کے گھر کا بہتر ہے، اپنے گھر میں جا سکتا ہے، یا اگر مسجد کے غسل خانے میں انتہائی بدبو آتی ہے، بے پناہ دقت ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے اگر بدبو آئے تو اس کو الٹی ہو جاتی ہے، ایسے مواقع پہ مسجد کا غسل خانہ یعنی باتھ روم چھوڑ کر کے اپنے گھر جا کر کے پیشاب پاخانے سے وہ فارغ ہو سکتا ہے، یہاں تک گنجائش کی ہے شریعت میں۔ معتکف کا اگر وہ گھر جا رہا ہے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے، مان لیجیے ایسے مقام پہ جہاں مسجدوں میں بیت الخلاء ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے شہر کی بات ہے کہ ہر جگہ جگہ ماشاءاللہ بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، لیکن بعض مقام پہ بیت الخلاء ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب آدمی گیا اپنے گھر اور کوئی راستے میں ملاقات ہو گیا تو چلتے چلتے سلام کرے، چلتے چلتے حال چال پوچھے۔ اگر رک کر کے حال چال پوچھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا مسجد میں معتکف کا نہ ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے کہ کھانا لا سکے، تو وہ معتکف اپنے گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے، گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے، اور پھر جیسے ہی جائے وہاں پہ کھانا کھائے، پھر وہاں سے فوراً واپس آ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی حرمین شریفین میں اعتکاف کر رہا ہے، ہوتا ہے بات کہ حرمین میں اعتکاف کر رہا ہے، مسجد نبوی شریف میں یا خانہ کعبہ میں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اعتکاف کا وہاں موقع مل جائے۔ اب آدمی جا کے وہاں پر اعتکاف کر رہا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ آدمی کھانا کہاں کھائے گا؟ تو فقہا بیان فرماتے ہیں کہ ایسے مواقع پہ یہ اعتکاف کرنے والا، کیونکہ وہاں تو کوئی جانے اس کی جانے ہے ہی نہیں، کھانا کہاں کھائے گا وہ، تو ایسا آدمی ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لے، اور جیسے ہی وہاں سے فارغ ہو کہ فوراً اب مسجد میں آ کر کے اعتکاف کرنا شروع کر دے۔ تو یہ گنجائش دی ہے شہری کے لیے بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی ایسا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے جس کو بیڑی پینے کی عادت ہے، اب ظاہر سی بات ہے مسجد ہے نا، یہ تو مسجد ہے، اگر کوئی مسجد میں بیڑی پیے، جب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچی پیاز کچا لہسن کھا کے نہیں ہوتے مسجد کے اندر، تو بیڑی پی کے آنا، سگریٹ پی کے آنا، لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ اس کے بغیر اس کو پیخانہ آتا ہی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو،
اللہ بحث کرے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، جب تک کہ بیڑی نہ پیے سگریٹ نہ پیے تو اس کا پخانا اترتا ہی نہیں ہے. ایسا آدمی کیا کرے؟ تو لکھا ہے پخانے کہ جب وہ پیشاب پخانے کے لیے رات میں جائے، پیشاب پخانے کے لیے رات میں بیت الخلاء میں جائے تو جتنی دیر میں وہاں پہ ہوتا ہے اس میں فارغ ہو جائے کہ بیت الخلاء میں جا کر کے وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرے. بیڑی سگریٹ کو جا کے وہاں پر پیے، مسجد کے آس پاس بیٹھ کے بالکل نہ پیے، کیونکہ ایسی بو سے فرشتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اب مسئلہ آتا ہے کیا معتکف ٹھنڈک کے لیے غسل کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر مسجد شرعی کی حد میں رہتے ہوئے غسل کا ایسا انتظام ہو کہ مسجد غسل کے پانی سے ملوث نہ ہو، یعنی پانی باہر نکل جاتا ہو اندر نہ آتا ہو، تو مسجد میں ہر طرح کا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مسجد میں غسل کا ایسا انتظام نہ ہو تو واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بالاتفاق جائز ہے. البتہ غیر واجب مثلاً ٹھنڈک کے لیے یا جسم کی صفائی کے لیے اگر مسجد سے باہر جائے گا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تاہم ایک آدمی وہ ہے، گرمی کا زمانہ جسم میں کھلی مچ رہی ہے، ایک آدمی کو روزانہ ڈیلی نہانے کی عادت ہے، وہ بغیر نہا اس کو چین ملتا ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب وہ پیشاب پخانے کی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو وہی جلدی سے جسم پر کچھ لوٹے پانی کو بہا لے تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑنے کا، کوئی فرق نہیں پڑنے کا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے. اور آپ کے دو شاگرد ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں صاحبین کہتے ہیں. تو صاحبین کے نزدیک چونکہ کچھ دیر کے واسطے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف حاصل نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے جو آدمی روزانہ غسل کا عادی ہو کہ اسے غسل کے بغیر چین ہی نہیں آتا ہو اور گویا غسل اس کی ضرورت طبعی بن گیا ہو، اس کے بغیر وہ رہ سکتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے صاحبین کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن یہ وقت پر مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہیے. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، بہت کھلی سی مچ رہی ہے اور مسجد کے اندر ہے تو وہ ٹویل کو بھگا کے جسم پہ اپنے پوچھ لے تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، صفائی اس کی ہو جائے. لیکن باقاعدہ اگر وہ غسل خانے میں جاتا ہے نہانے کے لیے، باقاعدہ نہانے کے لیے، تو کہتے ہیں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. لہذا اعتکاف میں نہانا منع نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا یہ منع ہے، یہ منع ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں نہانا ہی منع ہے. اعتکاف میں نہانا منع نہیں. اعتکاف کے زمانے میں مسجد سے صرف اور صرف نہانے کے لیے جانا یہ کس کی گنجائش، وہ نہانا ہی نہیں. اگر ہم بلا وجہ اگر مسجد سے نکلتے ہیں کسی بھی وقت میں، اعتکاف ہمارا ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے اعتکاف کے بہت سے مسائل بھی پیش آتے ہیں، کیونکہ ہماری ماؤں کا اعتکاف تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں بلا شبہ اعتکاف کر سکتی ہیں. ان کا اعتکاف تو مردوں کے اعتکاف سے بہت ہی آسان ہوتا ہے. عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے. وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر نہ آئے. اعتکاف کرنے والی عورت اگر اپنے معتکف کمرے سے نکل کر بلا ضرورت گھر کے صحن میں آئے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا بلا ضرورت. ہاں پیشاب کا کھانا جانا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ جائے گی. عورت اگر اپنے معتکف کمرے میں بیٹھے بیٹھے گھر کا کوئی ضروری کام مثلا سبزی وغیرہ کاٹے یا کپڑا وغیرہ سیلے یا کھانا وغیرہ بنا لے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا.
لیکن کہاں؟ اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے. اگر اسی کمرے میں اس کا کچن بھی موجود ہے، جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ بیڈ روم سیٹ کے اندر اسی کمرے میں موجود ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، تو جا کے وہاں کھانا پکا دے. لیکن جہاں باقاعدہ کچن ہے، 2 روم سیٹ ہے، کچن الگ ہے، دونوں روم الگ ہے، کچن الگ ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت کچن میں نہیں جائے گی. اگر وہ جاتی ہے کچن میں تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. لکھا ہے علماء نے کہ عورت کا اعتکاف تو بہت ہی آسان ہے. عورت اپنے اعتکاف کے مقام پر بیٹھے اپنے گھر کی عورتوں سے یہ کام کر لو، یہ کام تم 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 کر لو، یہ کام پورا کر لو، یہ کام پورا کر لو. تو فرمایا اس سے اعتکاف میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے تمام کاموں کو انجام دے سکتی ہے. معتکفہ عورت کو اعتکاف کی حالت میں شوہر سے الگ رہنا لازم ہے، کیونکہ بحالت اعتکاف اگر وہ اپنے شوہر سے دل لگی کی باتیں کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کے دوران بے حجابی کی باتیں اور ایسی چیزیں کرنا بالکل مکروہ ہے، اس سے اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے. ایک ہی کمرہ ہے نا، وہیں پہ شوہر ہے، وہیں پہ بیٹا ہے، وہیں پہ بیٹی ہے، حرج کی بات. اعتکاف کرنا درست. معتکفہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتی ہے، لیکن ویسی باتیں جو خلاف شرع جسے ہم کہتے ہیں عام حالات میں، ویسی باتیں وہ نہیں کر سکتی. اپنے بعض عورتیں پوچھتی ہیں کہ اعتکاف میں پردہ کس سے ہے؟ بھائی اعتکاف میں کوئی حکم پردے کا ہے ہی نہیں، وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اعتکاف میں پردے کا کوئی حکم ذرا بھی نہیں ہے. اعتکاف میں بیٹھ کر کے عورتیں اپنے باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے، بھائی کے سامنے، چچا اور تایا کے سامنے، ماموں کے سامنے بلا شبہ عورت اعتکاف میں آ سکتی ہے، ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتی ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اعتکاف کے یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے عورتوں کے تعلق سے عرض کر دیا ہے. مولا کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابه المطهرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وهو على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.